نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہماری گفتگو کا عنوان سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال پر ملال ہے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کو سب سے پہلے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہونے کا اعزاز اور مرتبہ نصیب ہوا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی اور امام الانبیاء علیہ السلام کی پہلی محسنہ ہیں، اور عورتوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی ہیں وہ بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد گرامی بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے چند واسطوں سے حضور اقدس امام الانبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا کر کے مل جاتا ہے۔ تو جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی جو تجارت تھی وہ ساری کی ساری کو اس انداز سے سنبھالا کہ مکے کے اندر سب سے زیادہ تجارت جس کی ہوتی تھی وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس دور کے اندر جب کہ بے پردگی عام تھی، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، اس دور کے اندر بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ رہتی تھی، اور حیا کا یہ عالم تھا کہ پورے مکے میں آپ کی تجارت ہوتی تھی، لیکن کسی مرد سے آپ جو ہے وہ سامنا نہیں کرتی تھیں، کسی مرد سے مخاطبہ نہیں کرتی تھیں۔ آپ کی ایک نوکرانی تھی، خادمہ تھی، جن کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں اسلام کو قبول کر گئیں۔ تو وہ یہ بات چیت کرتی تھیں، لوگوں کو کہتی تھیں کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوگا اور کام تم کرو گے تو اتنے فیصد ہمارا ہوگا، اتنے فیصد تمہارا ہوگا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت پورے مکے میں مشہور تھی، بلکہ مکے کیا شام تک اور دور دراز کے علاقوں تک جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کے تذکرے تھے اور شہرت تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے 2 شادیاں کی تھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے۔ وہ دونوں جو مرد تھے وہ انتقال کر گئے تھے، تو آپ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے امام الانبیاء علیہ السلام سے شادی کرنے سے پہلے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حالہ تھا۔ یہ بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک میلے میں گئی تھیں، عورتوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ ایک میلے میں گئی تھی تو سب وہاں پہ عورتیں اکٹھی تھیں، مرد نہیں موجود تھے۔ ان میں ایک پادری آ گیا، ایک تورات کا علم جاننے والا آ گیا، یا انجیل کا علم جاننے والا آ گیا۔ اس نے آ کر کے عورتوں میں صدا لگائی اور بلند آواز سے کہا، اے عورتوں، تم عورتوں میں میرا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت بڑا اعلان اور پیغام کرنے والا ہوں۔ وہ پیغام اور اعلان یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا، جو سلسلہ نبوت میں آخری کڑی ہیں۔ ان کی نبوت ہے سب سے پہلے کی، لیکن وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو سب سے بعد میں لائیں گے۔ اس نبی کی جب ولادت ہوگی تو خوش قسمت وہ عورت ہوگی
کہ جو اس نبی کے عقد میں آئے گی، اس نبی کے نکاح میں آئے گی، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ چلیں گے تو اوپر بادل سایہ کر دیں گے، وہ بولیں گے تو منہ سے جو ہے وہ پھول بکھیریں گے، پھول جڑیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے بشارت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی، ان عورتوں میں حضرت خدیجہ بھی موجود تھی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب اس پادری نے اس انداز سے امام الانبیاء کی تعریف کی نا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ اس نبی کے عقد میں آنے کی جو سعادت ہے اور توفیق ہے اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اس نبی کی بیوی بننے کی طلب کی تھی اور دل میں خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو بڑے بڑے مالداروں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا اور کہا کہ ہم سے نکاح کر لو، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہم سے نکاح کر لو۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی سے بھی جو ہے وہ نکاح، کسی کی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا، سب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کے بارے میں بہت زیادہ پتہ چل گیا، کیونکہ بات مشہور ہو گئی، پورے مکے والے یہ کہتے تھے کہ محمد ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی زبان پہ ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، محمد ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بد دیانتی نہیں کی، امانت داری سے کام لیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت داری اور وعدہ وفائی کو سن کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خادمہ کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہا جاؤ جا کے محمد سے کہنا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو میرا مال ہوگا، آپ تجارت کریں گے تو اتنا نفع میرا ہوگا، اتنا نفع آپ کا ہوگا۔ نبی پاک سرکار نے پیشکش کو قبول کر لیا۔ یار سب سے پہلے جو نبی اللہ رب العزت نے جن کو نبوت کا تاج پہنایا اور جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں جن کو مبعوث کیا نبوت دے کر کے وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، لب سل گئے میرے بس اس التجا کے بعد، مانگتا بھی اور کیا میں شاہ انبیاء کے بعد، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نبی علیہ السلام جو سب سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، عرفہ بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھانا پسند کیا ہے، اور حضور کاروبار کیا کرتے تھے، حضور تجارت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت میں 10 گنا زیادہ نفع رکھا ہے، یعنی باقی اگر تم کام کرتے ہو تو 1 گنا نفع، اور تجارت کرتے ہو تو 9 حصے زیادہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اب حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر کے ملک شام اور دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے۔ باقی لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب وہ وہاں پہ مال بیچنے لگتے تھے نا، اپنا مال جب زمین پہ لگا لیتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے، کبھی لات کی، کبھی منات کی، کبھی عزا کی، یہ بتوں کے نام ہیں۔ 360 بت تھے بڑے بڑے جن کی کافر جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور وہ قسمیں کھاتے تھے۔ تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا مال لگایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ مال بیچنے سے پہلے قسمیں کیوں نہیں کھاتے؟ تو نبی پاک سرکار نے فرمایا کس کی قسمیں کھانی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لات منات عزا جو بڑے بڑے معبود ہیں ان کی قسمیں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان معبودوں کو مانتا نہیں ہوں، میں قسمیں کیسے کھاؤں؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا مال لینا ہے تو لو، نہیں تو چلتے بنو۔ نبی پاک سرکار کا یہ انداز دیکھ کے لوگ اتنے مطمئن ہوئے کہ وہ جو قسمیں کھانے والے تھے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ امام الانبیاء سے جس نے 1 مرتبہ مال لیا وہ پھر حضور کا ہو کے ہی رہ گیا، تیریاں تک
के अदामा में मुरीद हो गई। तो नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत ने इतना नफ़ा दिया, इतना नफ़ा दिया। हज़रत खदीजा कहती हैं कि मैंने अपने ग़ुलाम को भेजा, मैसरा को मैंने भेजा कि जाओ जा कर के इस मोहम्मद की तजारत के बारे में देखना कि ये तिजारत कैसे करते हैं, इतना ज़्यादा नफ़ा लेके आते हैं। बाकी जिनको भी मैं माल देती हूँ वो जब वापस लौटते हैं तो कहते हैं घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन ये जब भी लौटते हैं नफ़ा लेके वापस लौटते हैं। वो मैसरा नामी जो ग़ुलाम था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वो जब हुजूर के साथ गया वो मंज़र देख के ही हैरान रह गया। वो कहता है जब मैं हुजूर के साथ चलता था ना तो सूरज आबो ताब के साथ चमक रहा होता था, उस वक्त के अंदर भी नबी पाक सरकार के सर के ऊपर बदली साया कर लेती थी। नबी पाक सरकार चलते थे तो अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। ये लोगों को गलत फहमी हुई है कि इमामुल अंबिया के बारे में ज़बान दराजी करते हैं और ये कहते हैं कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली। ना ना, हुजूर का अपना फरमान है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आप नबी कब से हैं? तो नबी पाक सरकार ने फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम रूह और जिस्म की दरमियानी कैफियत में थे, अभी हज़रत आदम का गारा तैयार हो रहा था, मेरी नबुव्वत का चराग उस वक़्त भी चमक रहा था। डिठे वर को कुरान दे फोल सारे, तेरी शान वर्गा नहीं को होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशिकां असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एओ शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दीती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। नबी पाक सरकार जब चलते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को दरख्त भी जो है वो सलाम करते हैं, पत्थर भी हुजूर के कसीदे पढ़ते हैं। मैसरा कहता है एक दरख्त के नीचे हुजूर ने आराम किया, एक राहब आ गया, एक पादरी एक राहब, राहब कहते हैं रहनुमा, जो पहली किताबों का इल्म रखने वाला बहुत बड़ा आलिम यहूदियों में, उसको राहब कहा जाता है। वो जब आया ना उसने देखा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख के मैसरा को कहता है, मैसरा ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये जो नौजवान है ये आम नौजवान नहीं है, इसकी पेशानी में नबुव्वत का चराग चमक रहा है, ये इस दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। तो मैंने तौरात में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मान जो होंगे वो इसी दरख्त के नीचे यूं ही आराम करेंगे, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जब ये चलते थे तो ऊपर बदली साया कर लेती थी, और जिधर जिधर नबी पाक सरकार रुख करते चले जाते हैं दरख्त अपना साया उधर उधर को करता चला जाता है। ए मैसरा ये कोई आम नहीं है। जाके ये सारे हालात हज़रत खदीजा को जब मैसरा ग़ुलाम ने खादिम ने बयान किए ना, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में तो पहले ही मोहब्बत थी कि मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मान की बीवी बन जाऊँ। तो जब हुजूर के ये औसाफ ये कमालात, अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, अपने तो अपने बेगानों में दिखा जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, अपने तो तारीफ़ें करते ही करते हैं। मेरे नबी पाक सरकार की ये शान है, ऐलान नबुव्वत से पहले भी लोग कहते थे मोहम्मद सच्चा है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद जो है वो वादा वफाई करने वाला है। नबी पाक सरकार एक बहुत बड़ी बुलंदी पहाड़ी पर बुलंद जगह पे चढ़ के इरशाद फरमाया, कोहे सफ़ा पे चढ़ के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, मेरे ए लोगों मेरी बात सुनो। सब लोग इकट्ठे हो गए कि मोहम्मद जब भी बात करता है सच्ची बात करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के इस जानब एक बहुत बड़ा लश्कर है, एक फ़ौज है जो तुम पे हमला करने के लिए तैयार है, मेरी बात मान लोगे? सब ने कहा, बड़े बड़े सरदारों ने कहा, ए मोहम्मद तेरी ज़बान ने कभी झूठ नहीं बोला, तो बचपन से लेके नौजवान जवानी की हालत तक तेरी ज़बान ने कभी जो है वही कोई झूठा जुमला ज़बान से नहीं बयान किया, आपकी ज़बान ने हमेशा सच बयान किया है, आप वादा वफाई करने वाले हैं, अमानतदार है, हम मान लेंगे। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया, जब तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो तो ये भी मान लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना के मबूस फरमाया है। जब हुजूर ने पैगाम तौहीद और पैगाम रिसालत दिया तो लोगों की तो सरदारियां जाती थी, अबू जहल की सरदारी जाती थी, उनके अबाओ अजदाद का दीन जाता था, उन्होंने वो दिल से मानते थे, लेकिन जो है वो अपनी सरदारियों और अपने गुमंड और तकब्बुर की वजह से नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत और अमानतदारी के तो चर्चे थे। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला ना, तो उन्होंने
اپنی جو ہے وہ خادمہ کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، یعنی میں اب میری جوانی گزر چکی ہے اور آپ کی عمر 25 سال کی ہے، اور آپ اگر مناسب سمجھیں اور پسند کریں، میں اتنی بڑی تاجرہ ہوں، بڑے بڑے مالداروں نے مجھے رشتے بھیجے ہیں، اور میں اتنی با حیا ہوں، اتنی با پردہ ہوں کہ کبھی کسی غیر محرم سے کلام تک نہیں کیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں دیکھ لیں کہ کیا حال ہیں، کیا حالات ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی عفت اور طہارت کو میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام آنے سے پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں، جو دور جہالت تھا، جس میں نور نام کی کوئی روشنی نہیں تھی، نور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دور کے اندر بھی سیدہ خدیجہ نے کبھی کسی غیر محرم سے مخاطبہ نہیں کیا تھا، اور جب حضور کو پیغام نکاح پہنچا نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح سنا تو حضور نے فرمایا کہ ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ آج جو اولاد کہتی ہے، آ کر کے پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا کیا ناجائز ہے؟ میں کہتا ہوں ناجائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جو بڑوں کی بات مان کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں انہی کو نصیب ہوتی ہیں، وہی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ امام الانبیاء کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ حضور کسی سے مشورے کے محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے مشورہ نہ بھی کریں تو اللہ رب العزت خود ہی ان کے دل میں حق بات القاء فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کیسا تمہیں بناؤں؟ تو نبی پاک سرکار نے فرمایا مولا مجھے ایسا بنا جب بھی بولوں تو تیری رضا سے بولوں۔ وہ آکھیا میرے محبوبہ دس کیو جیا تینوں بنا منائے، سارے نبی اور رسول بنائے میں نال اپنی مرضی پر سونیا تینوں پچھ پچھ کے سجا منائے۔ محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہووے، پاویں میں بولاں پاویں تو بولیں، ساڑھے دوواں دی اکو زبان ہووے۔ اللہ پاک نے فرما دیا محبوب تیری زبان وہی کہے گی جو رب کی منشا اور مرضی ہوگی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام۔ لیکن حضور کہتے ہیں میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ یہ حضور کا اپنے چچا کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے مرضی اولاد جتنی مرضی سیانی ہو جائے، جتنی مرضی بڑی ہو جائے، والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بارے میں بہتر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اولاد کا وہ تجربہ نہیں ہوتا، اولاد کی وہ وسعت ظرفی اور وسعت عقل نہیں ہوتی، وسعت نظری نہیں ہوتی جو والدین اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ رک کر کے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں، کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں کوئی غلط فیصلہ کر دیں۔ والدین اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، خصوصی طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں باپ تو بڑا حساس ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سمندر اپنی گہرائیوں کے باوجود بھی خشک ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے اولاد کے بارے میں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں جے اللہ پاک ورگا، بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لو لاکھ ورگا، دنیا داری دے ساریاں رشتیاں چوں کوئی ساک نہیں جے ماں باپ جے ساک ورگا، پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے والدین دے پیران دی خاک ورگا۔ والدین کا کیا مقام ہے؟ آج اولاد جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میاں جائز ناجائز کے چکروں میں نہ پڑو، والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا اچھا ہی سوچتے ہیں، اور جو فیصلے اولاد خود اپنی منمانی کر کے کرتی ہے۔ والدین تو بوڑھے اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، جب والدین قبروں میں چلے جاتے ہیں پھر جا کے قبروں میں جا کر کے رو رہے ہوتے ہیں، کاش اے باپ تیری مانی ہوتی، کاش اے ماں میں تیری مانی ہوتی، آج میرے گھر میں یوں قیامت بپا نہ ہوتی، میرے گھر میں یہ فتنے، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فساد، یہ سارا کچھ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیغام نکاح بھیجا تھا، نبی پاک سرکار نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ کیا کہا؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو بڑی بات ہے، یہ بہت
اعلیٰ قسم کی بات ہے، اس کو قبول کر لیں کہ وہ اتنی عالی مرتبت خاتون کہ جو اتنی پاکیزہ ہے، اتنی جو ہے وہ پاک اور صاف ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، وہ ہمارے گھر میں آئے گی اور وہ ہماری نوح بنے گی، ہمارے گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ نبی پاک سرکار کا 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا نا، تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا، الفقر فخری، اے خدیجہ مجھے مال پسند نہیں ہے، مجھے فقیری پسند ہے۔ تو جب یہ بات کہی نا، بڑے گھرانے کی عورت اگر چھوٹے گھرانے میں آ جائے نا، اس کے ناز نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے انداز اور تیور جو ہے وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی کہ میرا باپ تو اتنا عالی مرتبت ہے، میں تو یہ آسائشیں اپنے جو ہے وہ والد کے گھر میں دیکھ کے آئی ہوں، لہذا مجھے وہی آسائشیں یہاں پہ چاہیے۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکے کے قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ تجارت رکھنے والی، سب سے زیادہ جو ہے وہ کاروبار رکھنے والی، لیکن جب حضور نے کہا کہ مجھے فقیری پسند ہے، حضرت خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان۔ سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی حضور جب میں آپ کی ہوں تو میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جنج چاوے او اڑاوے تے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں ویسے مجھے استعمال کریں، شریعت میں اپنے جو ہے وہ خاوند کو برا کہنا یہ جائز نہیں ہے، جب آپ میرے شوہر نامدار ہیں تو میرا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا، خدیجہ میرا دل کرتا ہے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، غریبوں میں بانٹ دوں۔ تو اتنا زیادہ مال یار، جیسا مرضی بندہ ہونا، بڑے جگرے والا، لیکن اس مال کی محبت میں آ کر کے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی پسے پش ڈال دیتا ہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی پسے پش ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی سے بھی قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک سرکار کی طرف سے یہ امتحان تھا سیدہ خدیجہ کا کہ خدیجہ بڑی عیش و عشرت تم نے جو ہے وہ لے لی اور بڑی جو ہے وہ عالی مرتبت زندگی بسر کر گئی، اب جب حضور کے دامن میں آ گئی ہے تو اب جو ہے وہ آزمائشوں کے لیے، دکھوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مل گئے تو مجھے اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا مال 1-2 دن کے اندر سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا، اور یہاں تک معاملہ آ گیا کہ جتنے جوڑے تھے نا سیدہ خدیجہ کے وہ سارے غریب عورتوں کو مل گئے، جو غلام تھے وہ آزاد کر دیے، اب 1 یا 2 غلام نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے لیے رکھا، بلکہ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بھی آپ آزاد کرنا چاہیں تو آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ جیسا چاہیں مجھ پہ جو ہے وہ آپ معاملہ کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے مجھ پہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پہلے وہ وقت تھا کہ اتنے عالی شان کپڑے پہنتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میرے کپڑے کو کتنے پیوند لگے ہوئے تھے، اور میرے جب پیوندوں کو نبی پاک سرکار نے دیکھا کہ کپڑے کو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، نبی پاک سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی صبر والی عورت مجھے میرے عقد میں دی ہے اور میری بیوی کی صورت میں مجھے عطا فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شاب ابی طالب میں نبی پاک سرکار کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک۔ یہ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جو عالی شان کھانے ایک دن میں کئی جو ہے وہ کھانے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور کئی طرح کی نعمتیں ان کے سامنے پیش ہوتی تھی، لیکن 3 سال تک آپ نے پتے کھا کر کے گزارا کیا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک یہ سوشلی بائیکاٹ ہوا، لیکن زبان سے کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں کی، شکوہ رنج و علم زبان پہ لایا نہیں کرتے، دیوان مصطفیٰ کے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سیدہ ام المومنین کہتی ہیں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میرے بطن سے 6 اولادیں ہوئیں۔ کتنی اولادیں ہوئیں؟
2 بیٹے پہلے کے تھے اور 6 اولادیں اور جن میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کی صرف 1 بیٹی تھی، ان کو غلطی لگی ہے. سیرت حلبیہ کے اندر اور باقی بھی جو ہے وہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ 6 اولادیں ہیں نبی علیہ السلام کی، اور وہ ان میں سے 2 بیٹے تھے اور 4 نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں اور 2 بیٹے حضور کے پہلے تھے. اچھا، جب پہلی اولاد ہوتی ہے نا تو باپ پھر ان سے پیار نہیں کرتا. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک سرکار جب آرام فرما رہے ہوتے تھے نا تو کسی زوجہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو آ کر کے جگا دیں. میں حضرت سیدہ خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس بات سے ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ازواج مطہرات میں سے، بچوں میں سے، یہاں تک کہ حضرت علی سے لے کے حضرت ابوبکر صدیق تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام الانبیاء کو آ کر کے جگا دیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل امی جو فرشتوں کے امام ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کو آرام کرنے سے جگا دیں. وہ بھی جب آتے ہیں معراج کی رات تو جب حضور اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل جگا دیتے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، اس کو جگا دوں؟ فرمایا نا تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا پیارا محبوب ہے، اس کو اگر تو نے یوں جگایا تو یہ بھی بے ادبی سمجھا جائے گا. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا. یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے. یہاں پہ جبریل بھی وہ یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کو جگا دیں. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک سرکار آرام فرما رہے تھے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضور کا گھر تھا، مسجد نبوی میں حضرت حالہ آ گئے. یہ حضرت حالہ بھی اسلام قبول کر گئے، حضرت ہند بھی اسلام قبول کر گئے. یہ سیدہ خدیجہ کے پہلے 2 بیٹے، پہلے جو ہے وہ 2 شادیاں جو کی تھی ان سے یہ 2 بیٹے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ پہلے جو ہے وہ آپ کے بیٹے تھے پہلے مردوں سے، جو ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام حالہ ہے، جب وہ تشریف لائے نا مسجد نبوی کے اندر تو بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں میرے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں؟ تو نبی پاک سرکار آرام فرما رہے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے سر پہ کپڑا رکھا اور کپڑا رکھ کے فرمایا او میرا حالہ آ گیا ہے، او میرا حالہ آ گیا. نبی پاک سرکار نے ان کو سینے سے لگایا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک سرکار نے اتنی محبت سے نوازا اور حضور اپنے بستر کو چھوڑ گئے. میں بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا مجھے خدیجہ سے بڑا پیار ہے اور خدیجہ سے جس چیز کی نسبت ہے اس چیز سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تھا. ایک دن نبی پاک سرکار خدیجہ کی بات کر رہے تھے. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا انعام لیتے رہتے ہیں، حالانکہ اتنی زیادہ عالی مرتبت خواتین آپ کی موجود ہیں، ان کے بارے میں اتنی یاد نہیں کرتے جتنی خدیجہ کی یاد کرتے ہیں. تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. نبی علیہ السلام جلال میں آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کے بعد کبھی یہ بات نہ کہنا، خدیجہ وہ ہے کہ جس کا ذکر مجھے تسکین دیتا ہے، جس کے ذکر سے مجھے سکون ملتا ہے، جس کے ذکر سے مجھے تسلی ملتی ہے. میں کہتا ہوں سب لوگوں کو تسلی حضور کے ذکر سے ملتی ہے اور حضور کو تسلی سیدہ خدیجہ کے ذکر سے ملتی ہے. آج ہم حضور کی اس زوجہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ صرف میں اور آپ ذکر اگر کر رہے ہیں تو صرف اور صرف یہ ذکر نہیں ہے بلکہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا پیارا ذکر ہے کہ گنبد خضرا میں حضور کے دل کو بھی قرار آ رہا ہے، ہمیں بھی قرار آ رہا ہے، ہمیں بھی چین آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ کیا پکانے لگی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گوشت پکانے لگی ہو. نبی پاک سرکار نے فرمایا اس میں شوربہ زیادہ کر لینا، پانی زیادہ ڈال لینا. عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟
نبی پاک نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان سہیلیوں کو بلاؤ اور آ کر کے وہ اللہ کے محبوب کے گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر کے حضور کے گھر سے کھانا کھائیں۔ اے عائشہ زیادہ جو ہے وہ سالن پکا لینا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا واہ خدیجہ تیری عظمت پہ قربان، تجھے اتنا حضور یاد کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب وقت وصال قریب آیا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جب وقت وصال قریب آیا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا وقت وصال قریب ہے، ان کو چادر عطا کر دیں تاکہ وہ چادر اپنے جسم کے ساتھ لگائیں تو ان کی روح جو ہے وہ سوکھی پرواز کر جائے، اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں تو ان کو اسی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ واہ سیدہ خدیجہ آپ کے عقیدے پہ قربان، آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ ہماری ماں کا سب سے پہلی ماں جو ہماری امام الانبیاء علیہ السلام کی جو زوجہ بنی ہے، مومنوں کی جو پہلی ماں بنی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے جو چیز حضور کے جسم سے لگ جاتی ہے اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے رہائی اور چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں بھی نکیرین اس کا حیا کرتے ہیں، جنہوں مل جائے نسبت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جڑا ہووے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، حضور نے چادر دی نا، نبی پاک سرکار نے فرمایا خدیجہ سے جا کے کہنا کہ اگر آج وہ میرے جسم کی جلد بھی مانگ لیتی لآتے تو کہ میں وہ جلد اتار کے خدیجہ کو دے دیتا، اس لیے کہ خدیجہ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں۔ کوئی بندہ ایک احسان کر لینا تو اس کو جتاتا رہتا ہے، اس کو بیان کرتا رہتا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا، قسم پرسی کے حالات آگے، لیکن سیدہ خدیجہ نے کبھی بھی حضور پر احسان جتایا نہیں تھا اور ہمیشہ حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ جب وقت وصال قریب آیا، حضور تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وقت وصال قریب ہے، سیدہ خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا میرے شوہر نامدار بڑی گناہگار ہوں، بڑی طلب تھی کہ آپ کی بیوی بنوں، اللہ نے مجھے سعادت اور توفیق دی، اللہ نے میرے ذریعے سے آپ کو اولاد بھی دی، 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، صبر کر لیا، لیکن یہ میری ایک بیٹی رہ گئی ہے فاطمہ، یہ بڑے ناز رکھنے والی، اس کو میرا اتنا پیار نہیں ملا، اے اللہ کے محبوب اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک سرکار زاروں کی تار روئے، اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ کہا خدیجہ کیا بات کی ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، ابھی اللہ کا نبی زندہ ہے، جتنی تعریف تیرے جانے کے بعد قیامت تک تیری اس بیٹی کی ہوگی، کائنات میں ایسی تعریف کسی اور بیٹی کی نہیں ہوگی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب وقت وصال قریب آیا تو عرض کی حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا صدیقہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جا اللہ کا محبوب تجھ پہ راضی ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی رہا، اللہ رب العزت اس خاتون کو، اس پاکیزہ عورت کو حساب نہیں لے گا، بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی بڑی شان ہے، ان کی سیرت پہ بڑے بڑے ایسے پہلو ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو بیان کریں تو آپ کی آنکھیں اشک بہائیں، اتنے بہائیں کہ آپ دیکھیں کہ سیدہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور یہ وہ پہلی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جنت سے حضور نے ایک مرتبہ انگوروں کا گچھا، نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ بلند کیا تو حضور کا ہاتھ اتنا اونچا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، میرا ہاتھ میں اونچا کرتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، کھڑا ہو کے پہنچاؤں گا تو کہاں تک پہنچ جائے گا، یہ چھت تک نہیں پہنچے گا، لیکن نبی پاک سرکار نے ایسے فضا میں ہاتھ بلند کیا، ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے، نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت، اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے وہ بیت المعمور کے اپنے عرش کے نیچے بنائی ہوئی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر۔ حضور کا ہاتھ اتنا اونچا ہے، جب حضور کا ہاتھ اتنا اونچا ہے حضور کا اپنا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں سے ایک خوشہ توڑا، کس کا؟ انگوروں کا گچھا، نبی پاک سرکار نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ خدیجہ تو نے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، لو اللہ کا محبوب تجھے جنت کی نعمتیں اب سے کھلا رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں وہ انگور جو میں نے کھائے ان کی لذت اتنی زیادہ تھی، میں عورتوں کو کہتی تھی کہ میرے نبی نے مجھ پہ کرم کر دیا، مجھے ایسی نعمت کھلائی ہے کہ میرے سارے غم جو ہے وہ اب بھول چکے ہیں، اب مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں آتی، اس لیے کہ وہ جو انگور ہیں انہوں نے مجھے اتنی لذت اور فرحت بخشی ہے
ہے، اب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سیدہ پاک کے ذکر کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر بہتریاں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے گھروں کا ماحول بہتر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔